میں محسن بلال، میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے نوجوان وکیل میاں داؤد صاحب۔ میاں صاحب، وہ رچرڈ گرنیل کو آپ نے کیا کہا ہے؟ وہ آپ کی شکایتیں لگاتی پڑتی ہے پوری پی ٹی آئی اور شہباز گل، اور وہ پھر ایف بی آئی کو بھی کوئی ٹویٹ کیا ہے۔ وہ میں نے اصل میں مجھے بعد میں پتا چلا کہ مجھے جو چھکا گروپ ہے ان کے چھکا گروپ ہے، یہ گرینل صاحب بھی چھکا گروپ سے تعلق رکھتے ہیں نا۔ احسن چٹھا صاحب نے بڑی اچھی ٹرم جو ہے وہ کروائی ہوئی ہے، مجھے ان کے وہ والا شعر جو ہے وہ لکھنا چاہیے تھا۔ میں نے شعر لکھ دیا کہ تہمت لگا کے ماں پر جو دشمن سے داد لے، ایسے سخن فروشوں کو مار دینا چاہیے۔ یہ ان کو ناگوار گزرا۔ تو بیسیکلی مجھے کہنا یہ چاہیے تھا کہ تہمت لگا کے ماں پر جو دشمن سے داد لے، ایسے سخن فروشوں کی مار لینی چاہیے۔ یہ ان کو پسند آنا تھا کیونکہ وہ اسی چھکا گروپ سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ پی ٹی آئی بھی ساری چھکا گروپ سے تعلق رکھتی ہے، پی ٹی آئی ساری بشمول ان کے بانی کے۔ تو وہ خود کہتے ہیں، آپ ریحم خان صاحب کی کتاب اٹھا کے پڑھ لیں، ان کے سابقہ دوستوں کی انٹرویوز اٹھا کے پڑھ لیں، یہ سارے چھکا گروپ ہے۔ سو یہ بات ان کو ناگوار گزری، اور انہوں نے کہا کہ گرینل نے ٹویٹ کر دیا تو پتہ نہیں کون سا انقلاب آ جائے گا، ایف بی آئی کو شکایتیں لگا رہے ہیں، ایسی کی تیسی ان کی ایف بی آئی کی۔ اور چھکا گروپ نے ویسے پوری ریاست کو وقتہ نہیں ڈالا ہوا، کوئی وقتہ نہیں ڈالا ہوا، پروپیگیٹ زیادہ کیا ہوا ہے۔ وقتہ کیا ڈالا ہوا؟ آپ دیکھیں، وقتہ تو تب ڈالا ہو نا کہ ریاست ان کا کسی قسم کا کوئی پریشر لے رہی ہو، پاکستان کی جو الیکٹڈ پارلیمنٹ ہے وہ اس کا کوئی پریشر لے رہے ہوں۔ آپ نے آج ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس سن لی، تسلی سے کسی قسم کا کوئی ابہام جو آج سے 9 مئی سے کے وقت ان کا موقف تھا، آج بھی وہی طرح کا موقف ہے۔ لیکن بہام تو میاں صاحب پریس کانفرنس سے پہلے اور بعد میں آ گیا نا کہ کارکنان کو سزائیں دے دی گئی ہیں، جو اصل ملزم ہیں ان کے ساتھ مذاق رہا۔ محسن صاحب، میں آپ کو تھوڑا سا نا کنفیوژن ختم کر دوں۔ دیکھیں، یہ تو زیادتی ہے نا کہ اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہی نہیں ہے تو اس کو اس کے باوجود اس کی سزا دے دی جائے۔ ہاں، جو اس جرم کے کانسپائریٹر ہیں، ماسٹر مائنڈ ہیں، ان کا جتنا کردار بنتا ہے پوری دنیا کے قانون کے مطابق ہر ملزم کو اس کے کردار کی حد تک سزا ملنی ہے۔ تو جب وقت آئے گا آپ دیکھیے گا، یہ ممکن ہے کہ یہ نیو ایئر کا گفٹ جو ہے وہ نیو ایئر کا گفٹ کیا ہے؟ نیو ایئر کا گفٹ ہے نا۔ اچھا جی، وہ نیو ایئر کا گفٹ آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور آپ دیکھیں گے کہ گولڈ سمتھ پیلس کے اندر جو ہے نا وہ چیخوں کی آپ کو آوازیں سنائی دیں گی، اور ابھی بھی سنائی دے رہی ہیں نا۔ پچھلے 5-6 مہینے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ گولڈ سمتھ پیلس سے چیخوں کی آوازیں آ رہی ہیں، جب کبھی جمائمہ گولڈ سمتھ ٹویٹ کرتی ہے، کبھی زیک گولڈ سمتھ ٹویٹ کرتا ہے، کبھی یورپی یونین ٹویٹ کرتی ہے، کبھی یہ گرینل صاحب چھکا گروپ جو ہے یہ کبھی ٹویٹ کرتا ہے۔ یہ چیخیں ہی ہیں، اس سے زیادہ چیخیں بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت جلد جو ہے وہ سنائی دیں گی۔ پوری امید تو ہے کہ یہ 1 جنوری سے پہلے ابھی 3-4 دن ہے ہو جائے، لیکن 2-4 دن 5 دن آگے چلے جائیں، پیچھے چلے جائیں، یہ جمائمہ گولڈ سمتھ صاحب کی اور گولڈ سمتھ پیلس کی چیخیں ضرور سنائی دیں گی آپ کو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جو اسرائیلی ایجنٹ ہیں یا جو گولڈ سمتھینز ہیں وہ پاکستان کے ایٹمی پاکستان کے خلاف جو ہے وہ سازش کریں۔ اور آج آپ دیکھیں، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اور آصف علی زرداری صاحب نے انتہائی سنجیدہ اور واضح طور کے اوپر یہ اس بات کی نشاندہی بھی کر لی، اور بینگ پریزیڈنٹ آف پاکستان اس بات کو ایڈمٹ بھی کر لیا کہ دیر از نو سپر پاور۔ انہوں نے کہا کہ یہ ضرور بیرونی سطح سے پاکستان جو ہے وہ ایک امتحان میں پڑھنے جا رہا ہے، بلاول صاحب نے کہا، لیکن زرداری صاحب نے کہا ہم اس کو سنبھال لیں گے، اللہ پاک جو ہے وہ سب سے بڑی سپر لیکن وہ کہتے ہیں ان سے عمران خان نہیں سنبھالا جا رہا، تو امریکہ جو ہے صحیح بات ہے، سنبھال تو دیا، سنبھالا ہوا پیک ہے، کچھ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ میاں صاحب ٹویٹر ویسے ہی چل رہا ہے، سب کچھ ویسے ہی چل رہا ہے، ویسے ہی بیانات آ رہے ہیں، ویسے ہی آن گراؤنڈ کیا ہے؟ آن گراؤنڈ تو کچھ نہیں۔ آپ 1000 ٹویٹر اکاؤنٹ فیک بنا کر وہاں سے کمپین چلانا شروع کر دیں گے تو اس کا مطلب آپ کامیاب ہیں، اور گراؤنڈ لیول کے اوپر آپ کی زیرو پرفارمنس ہو۔ اگر یہ اتنے کروڑوں لوگ ان کے ساتھ تھے تو وہ 24 نومبر کو ان کے ساتھ نکلے کیوں نہیں 26 نومبر کو؟ آنسر از نو۔ یہ بس 2, 4, 5, 10 ہزار دیہڑی کے مزدور اکٹھے کر کے لے کے آتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، جو ہے وہ کیمپین بنانے میں یہ بالکل ماسٹر ہے، لیکن آن گراؤنڈ کچھ نہیں ہے۔ آن گراؤنڈ کچھ نہیں ہے، آن گراؤنڈ کچھ نہیں اور ہے۔ عدلیہ میں جو سہولت کاری تھی، دیکھیے اب تک تو جو نظر آ رہی ہے کہ تکلیفیں ضرور ہو رہی ہیں، لیکن ابھی بظاہر لگ رہا ہے کہ عدلیہ میں کوئی سہولت کاری جو ہے وہ واضح طور کے اوپر نظر آ نہیں رہی، کیونکہ جو جس طریقے سے پہلے پینیٹریشن ہوئی تھی اس آپ کہہ لیں کہ گولڈ سمتھ پروجیکٹ کی، وہ
तकरीबन खत्म हो गई है। یہ آپ کو کیوں لگتا ہے؟ ایک میں جو سمجھاؤں تھوڑا سا کہ کہتے تھے جی کہ عمران خان نے پہلی دفعہ پاکستان میں نا اسٹیبلشمنٹ کو تارے دکھا دیے ہیں، یعنی بچہ جان گیا ہے اسٹیبلشمنٹ ہر چیز کے پیچھے ہوتی ہے یہ وہ. کیا آپ اس بات سے ایگری کریں گے کہ بلکہ جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے پہلی دفعہ بتا دیا ہے کہ بیرونی طاقتوں کا اور جو ایٹمی اثاثوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں ان کا اثاثہ کون ہے؟ دیکھیے پوری دنیا کے میں جتنے بھی ممالک ہیں ان تمام ممالک کی کامیابی کی وجہ صرف یہ ہے کہ ان کے پیچھے ان کے طاقتور فوج جو ہے وہ کھڑی ہوتی ہے. جن ممالک کے پیچھے طاقتور فوج نہیں کھڑی ہوئی تھی ان کا حال آپ دیکھ لیں، لبنان کی مثال دیکھ لیں، شام کی مثال دیکھ لیں، یہ غزہ کی صورتحال دیکھ لیں، افغانستان کی صورتحال دیکھ لیں. آج جو پاکستان کی حکومت اور ریاست جو اپنا کیس ثابت کرنا چاہ رہی تھی وہ ثابت ہو گیا. کاش یہ جب حکیم سعید صاحب نے کتاب لکھی تھی اور علامہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے جب یہ فرمایا تھا کہ یہ عمران خان جو ہے وہ اسرائیلی اور یہودی ایجنٹ ہے تب یہ بات مان لی جاتی. لیکن بدقسمتی سے کہ پاکستان کے اندر جو بیرونی طاقتیں تھیں انہوں نے اس طریقے سے لابنگ کر کے پینیٹریشن کی کہ ادارے بھی ان کے ہاتھوں میں کھیلے گئے. آج وہ سارا کیس جو ہے اسٹیبلشمنٹ کا اور حکومت کا وہ ثابت ہو گیا کہ یہ بندہ بیرونی ایجنٹ تھا، بیرونی ایجنٹ ہے. اور آج بھی ہر وہ بات جو عمران گولڈ سمتھ کو بیرونی ایجنٹ ثابت کرتی ہو اس کے تمام ثبوت سامنے آ رہے ہیں. اسرائیلی اخبارات جو ہیں وہ کھل کے اس کے حق میں بیانات دے رہے ہیں. تمام وہ امریکن کانگریس مین جو ایٹمی پاکستان کے مخالف تھے وہ عمران گولڈ سمتھ کی رہائی کی کیمپین چلا رہے ہیں، بالکل چلا رہے ہیں. وہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام پہ اب حملہ ور ہو گئے ہیں صرف اپنے اثاثے کو بچانے کے لیے. اس سے بڑا اور ثبوت کیا چاہیے؟ رہ گئی بات کہ اس نے جو ہے وہ وقت ڈالا ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ کو. یہ صرف میڈیا، سوشل میڈیا کی حد تک، فیس بک پوسٹوں کی حد تک تو یہ بات آپ اپنے دولے شاہ کے چوہوں کو مطمئن کرنے کے لیے کہہ سکتے ہیں. لیکن پریکٹیکلی یہ بندہ جو ہے یہ اب کبھی باہر نہیں آئے گا. کچھ لوگ تو مارچ 2025 اور اپریل 2025 کا کہہ رہے ہیں، پھر 20 کو ٹرمپ نے حلف اٹھانا ہے تو کہہ رہے ہیں کہ بس، اور عمران خان نے بھی کہہ دیا کہ بس 30 تک ہے. یہی دولے شاہ کے چوہے جو ہیں یہ آج سے 6 7 8 مہینے پہلے جون کی تاریخیں دے رہے تھے، پھر جولائی کی تاریخیں دے رہے تھے. یہ تاریخیں دیتے دیتے انہوں نے عمران خان کی زندگی اندر پوری کروا دینی ہے کیونکہ ان کو ریالٹی کا نہیں پتا کہ عمران گولڈ سمتھ نے اور ان کے اس پورے پروجیکٹ نے پاکستان کے ساتھ جرم اور ظلم کیا کر دیا. یہ ملک نہیں نا ہے محسن صاحب، تو پھر تو نہ میں ہوں، نہ آپ ہے، نہ فوج ہے، نہ عدلیہ، نہ پارلیمنٹ ہے، نہ سیاستدان ہے، نہ کچھ بھی نہیں ہے. سو اس وقت جو بقا ہے وہ فی الحال پاکستان کو بچانے کی ہے اور اس کے راستے میں جو بھی آئے اس کو ختم کرنا چاہیے، اس کا مقابلہ کرنا چاہیے. اگر پاکستان کو خدا نہ خواستہ کسی قسم کا کوئی نقصان ہوتا ہے تو وہ پوری قوم بھگتے گی، ادارے بھی بھگتیں گے، قوم بھی بھگتے گی، سب بھگتیں گے. میاں صاحب لیکن جو ان کے ہیں قائدین ان کے ساتھ مذاکرات بھی ہوتے ہیں، پھر ان کے مطالبات ایک وقت یہ آتا ہے کہ مانے بھی جاتے ہیں. یا علی امین گنڈا پور بشرا بی بی چڑھائی کرتے ہیں واپس جو ہے. علی امین گنڈا پور کیسے تحریک انصاف کے ہو گئے؟ وہ کب سے تحریک انصاف کے لیے کام کر رہے ہیں؟ وہ تو آپ کہتے ہیں بشرا بی بی نہیں ہے تحریک کچھ بھی نہیں. یہ تو بڑی بہترین، میں تو علی امین گنڈا پور صاحب کو سب سے اچھا بچہ سمجھتا ہوں. جتنی پاکستانی اس وقت پاکستان کی خدمت وہ کر رہے ہیں کوئی نہیں کر رہا. اور کل کو آپ بشرا بی بی وہ بھی بہت بہترین پرفارمنس ہے ان کی، آپ دیکھیں نا. لیکن وعدہ کہتے ہیں کہ معصوم ہے ہمارے سابق قائد عمران خان، بشرا بی بی کروایا ہے سب کچھ، ان سے کروایا. عمران خان تو چوچے انجوائے کیا کریں محسن صاحب، اس طرح کے بیانات کو انجوائے کیا کریں. دیکھیں نا میڈیا کو کنزمپشن کے لیے کوئی چیزیں چاہیے، کوئی مٹیریل چاہیے، کوئی سٹیٹمنٹس چاہیے، وہ کھیلتے ہیں، ٹاک شوز ہوتے ہیں، پروگرام ہوتے ہیں. ریالٹی کیا ہے؟ ریالٹی ایک ہی ہے کہ عمران گولڈ سمتھ اندر ہے اور اس نے اندر ہی رہنا ہے. یہ ریالٹی ہے. اس کے علاوہ باقی ساری باتیں ہیں وہ روٹین کا بزنس ہے. مذاکرات کرنا، سیاستدانوں سے ملنا، مذاکرات پہ ڈیڈ لاک آنا، مذاکرات مانے جانا. کوئی ایک بات اگر ایک بھی ایسی شرط مانی گئی جو ریاست کے مفاد کے خلاف ہو تو آپ مجھے بتا دیجئے. اچھا یہ آپ خبر ہے یا تجزیہ ہے یا آپ کی؟ یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ ایک بھی بات اگر تحریک انصاف کی، تحریک گولڈ سمتھ کی مانی گئی تو آپ مجھے بتا دیجئے گا.
इमरान गोल्डस्मिथ जो है वो अंदर रहेगा, 9 मई के किसी मुजरिम को रायत नहीं मिलनी। ये जितने भिगौड़े एटमी पाकिस्तान के खिलाफ कैंपेन चला रहे हैं, साजिश कर रहे हैं, इनको किसी किस्म की ना इनके साथ कोई रायत है, ना इनको कोई डील है, ना हर एक की अकाउंटेबिलिटी होगी, अपने अपने वक्त पे होगी। बाकी ये कोई एक कमेटी बना दें, दूसरी कमेटी खेल रहे हैं, फिर नई कमेटी बना दें, मुज़ाकरात कर दें, मुज़ाकरात ना कर दें, ये चीजें ऐसी हैं। आप मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दे दें कि पिछले 1 साल के दौरान 9 मई का कोई असल कल्प्रिट बाहर आया? नहीं आया ना, नहीं आया। तो इसका मतलब हाँ, एक भी नहीं ये एक भी नहीं आया और आने भी नहीं है। हफीजुल्लाह नियाज़ी कहते हैं मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया, वो रियासत ने झूठ बोले, 100 झूठ बोले हैं। चलो कोई ऐसी बात नहीं वो है, तो पैंट किसी और वो उनके वालिद साहब हैं, तो उनके जज्बात का एहतराम करना चाहिए, जज्बात का एहतराम करना चाहिए। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब के लिए बड़ी जो है हमेशा ही तो उनका एहतराम नहीं करना चाहिए जिनके शोहदा के पुतले जो हैं वो गिराए गए। मैं हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब की हद तक बात कर रहा हूँ, मैं गुजारिश कर रहा हूँ। उसके अलावा अगर कोई बंदा, जैसे आप देखें ये कितनी मोहसिन बिलाल साहब के ओपन किस्म का शट किस्म का केस है कि फौजी जवान शहीद हो रहे हैं, ठीक, और ये सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान शहीद हो रहे हैं, और ये सारे बेगैरत जो हैं ये उनकी तस्वीरें लगा के उनके ऊपर गाली गलोच कर रहे हैं। आरफ अलवी की जुबान से एक लफ्ज भी मुजम्मती निकला, सदर हैं, लानत है ऐसे सदर के ऊपर। मैं लानत भेजता हूं ऐसे बंदे के ऊपर कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम जिस फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर रहे हो उसके शोहदा शहीद हो रहे हैं और जवान शहीद हो रहे हैं, और तुम्हारे ट्विटर अकाउंट से एक मुजम्मती बयान नहीं निकला, और वहां पे जाकर उन्होंने दहशत गर्दों को मारा है। तुम और तुम्हारा लीडर जो है वो ये कह रहे हैं कि हमें इस बात पे अफसोस है, तुम्हारी ऐसी की तैसी। ये तुम लोगों का ये रियासत ने बहुत बड़ा एहसान किया है पाकिस्तान के ऊपर कि पब्लिक को ये पता चल गया कि ये तो सारे यहूदी थे, गोल्डस्मिथियन एजेंट ने। आप देखिएगा कि ये पब्लिक जो है इनके गिरबान नोचेगी। लास्ट में बता दें, वो मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से कहा जा रहा है मुतहर्रक हो गए हैं, वो किस इम्कान है जेल में खान साहब के साथ मुलाकात। ये सारी खबरें हैं। नवाज शरीफ साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब, आसिफ अली जरदारी साहब, ये आज से 2-3 साल पहले जहां पर खड़े थे वो पाकिस्तान के मफाद के लिए आज भी वहां पे खड़े हैं। तो कब्रें कितनी, वो कहते हैं कि कब्र एक है और आपने एक ये भी चलाया था। नहीं, मैंने गुजारिश ये की थी और मैं अभी भी अपनी इस बात पे कायम हूं कि लोगों को 2 लाशें जो हैं वो लटकती हुई नजर आ रही हैं। मुझे 3 लाशें जो हैं वो आज भी लटकती हुई नजर आ रही हैं। तीनों के चेहरों के ऊपर जो है वो नकाब है। इससे ज्यादा, इससे कम की ना कोई बात ही नहीं है। मियां साहब हमारे एक बड़े मोहतरम है मियां शमस साहब, वो उनका एक जुमला मैंने एक वो किया भी था, लास्ट में आपका कमेंट भी चाहूँगा कि मौजूदा जो सिपा सलार हैं उन्हें शाबाश देना इसलिए ज़रूरी है कि उन्होंने ये जो कहते हैं ना कब्र एक मुर्दे 2 या कब्र एक मुर्दे 3, उन्होंने ये कहते हैं कि अपनी अपनी कब्र से अपना अपना एहतसाब जिसने जो किया है उसने वो भुगतना है, और आप देखें उसके मुताबिक वो हो रहा बिल्कुल वैसे ही हो रहा है। मियां शमस साहब ने सारी जिंदगी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में गुजारी है। आसिफ अली जरदारी साहब के 8 साल तक वो तर्जुमान रहे हैं, और आसिफ अली जरदारी साहब के साथ अगर किसी बंदे की इतनी ज्यादा तवील रफाकत रही है तो आप उसकी सियासी बसीरत का अंदाजा लगा रहे हैं। आसिफ अली जरदारी साहब के साथ जिस बंदे ने वक्त गुजारा है। आप सिपा सलार आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब की जो एहतसाब की पॉलिसी को लेके, और आज DGISPR की स्टेटमेंट से उसको कोलैबोरेट करके मिला के पढ़ लें कि शुरुआत ये अपनों से की हुई है। जब वो अपनों को नहीं छोड़ रहे और अपने इदारे के ताकतवर लोगों को नहीं छोड़ रहे, ते अलवियां दी, ते गोल्डस्मिथियन दी, ते गरनैलां दी, ते चक्के ग्रुप दी की औकात है? कोई औकात नहीं। बहुत शुक्रिया इन्होंने मित्र ही पहने ने। मियां दाऊद साहब ने बहुत बड़ी बात कर दी। उन्होंने कहा आपको एक भी जो मुल्ज़िम है ना 9 मई का वो बाहर आता हुआ दिखाई दिया तो बताइएगा, और न्यू ईयर का जो सरप्राइज है ना PTI उसके लिए तैयार है। 1 दिन या 2 दिन ऊपर नीचे जरूर हो सकता है, सरप्राइज बहुत बड़ा है। बाकी मामला चलते रहेंगे, मजीद हम मियां दाऊद साहब को जो है ज़हमत देते रहेंगे, हमारी रहनुमाई करते रहें।